ہوتی. اس کے بعد پھر مناسبت ظاہر ہے کہ آنے والے حدیث نمبر 3 میں بدایت کا ذکر ہے، بقیہ احادیث میں وحی کا ذکر ہے. بدایت کا ذکر بے شک نہیں، لیکن وحی کا ذکر 5 میں ہے، بدایت کا ذکر 3 میں تیسری حدیث میں ہے. تو اس لحاظ سے پھر آنے والی تمام حدیثوں کی ترجمۃ الباب سے کیا ہو جائے گی؟ مناسبت ہو جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کا کیا کہنا تھا کہ ترجمہ کیسے ہونا چاہیے تھا؟ کیف کان الوحی و بدؤہ. دو باتیں ہو جاتی کہ وحی کس طرح تھی اور بدایت کس طرح تھی. تو پھر بعض احادیث سے وحی ثابت ہوگی اور بعضوں سے کیا ہو جائے گی؟ بدایت ثابت ہو جائے گی. یہ کچھ نہ کچھ جواب تو بہرحال سمجھ میں آ رہا ہے کہ مناسبت تو بظاہر اس سے ہو رہی ہے، لیکن اس پر ایک اعتراض یہ ہے کہ علامہ اسماعیلی ایسی توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ گویا امام کی تقلید کر رہے ہیں اور ان کی کتاب میں تصرف کر رہے ہیں، اور کسی کو کسی کی کتاب میں تصرف کرنے کا حق نہیں. اور جس کی جو بات ہے جو کہ تم رکھ کر کے نقطہ بیان کرو، یہ نہ کہو کہ جی ان کو یوں کہنا تھا چاہیے تھا لیکن یوں کہہ دیا. تو ایک تو علامہ اسماعیلی نے صحیح بخاری امام بخاری کی بات میں تصرف کیا. نمبر 2، اس تصرف کے بعد بھی مقصد حاصل نہ ہوا، کیونکہ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اس حدیث پہلی کی اسماعیلی کے توجیہ کے بعد بھی اس حدیث کی ترجمے سے مناسبت نہیں رہتی، کیونکہ انما الاعمال میں نہ بدایت کا ذکر ہے نہ وحی کا ذکر ہے. اشکال تو پھر بھی رہا، یعنی تصرف کرنے کے بعد بھی مسئلے کا حل نہ ہوا، تو انما الاعمال بالنیات والی حدیث ترجمے کے مناسب نہیں. تو بہرحال یہ ایک جواب علامہ اسماعیلی نے دیا. دوسرا جواب جو ہے علامہ سندھی نے دیا. علامہ سندھی جو ہے یہ ابوالحسن نور الدین محمد بن عبد الہادی سندھی، یہ سمجھا کہ ٹھٹا میں پیدا ہوئے اور سمجھا کہ نشو و نما وہاں پائی. پھر اس کا جو ہے رحلت علم حدیث کے لیے ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں وہاں جا کر کے نیشنلٹی اختیار کی، اور پھر وہاں ان کی وفات بھی ادھر ہوئی. حرم شریف میں درس دیا کرتے، بڑے بڑے چوٹی کے کبار علماء سے ان نے استفادہ کیا، اور سیاستہ کے اوپر ان کے حواشی ستہ بھی ہیں. 6 کتاب کے اوپر ان کے حواشی، بخاری پر یہ حاشیہ موجود ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. تو علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ جو ترجمۃ الباب کا مقصد، یعنی اس میں یوں ہے کہ یہ اضافت جو ہے بیانی ہے. بدایت کیسے تھی؟ بدایت یعنی وحی. بدایت یعنی وحی کس طرح تھی؟ تو بدایت کا بیان وحی سے ہے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ وحی کی بدایت بتانا مقصد ہے، یہاں مقصد وحی بتانا مقصد ہے. تو بدا مضاف ہے، وحی مضاف ہے، اضافت بیانی. یعنی بدایت یعنی وحی وہ کس طرح تھی؟ تو گویا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ کیف کان بدء امر الدین والنبوہ الذی هو الوحی، کہ نبوت اور دین کے معاملے کی شروعات کیسے تھی؟ وہ معاملہ نبوت کا اور دین کا معاملہ جو کیا ہے؟ وحی ہے. تو اضافت بیانی ہے کہ بدایت کس طرح تھی، یعنی وحی ہے. مقصد یہ کہ بدایت سے وحی مراد ہے. بدایت سے کیا مراد ہے؟ تو آنے والے تمام احادیث میں وحی کا ذکر تو ہے، لہذا ٹوٹل حدیثیں ان کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہو جائے گی، کیونکہ یہاں بدایت سے وحی مراد ہے اور اضافت کیا ہے؟ بیانی ہے. بدایت یعنی وحی، بدایت یعنی وحی. تو بدایت سے مراد وحی ہو گئی، بدایت کی اپنی معنی نہ رہی، تو بس صرف جا کر کے کیا رہا؟ وحی رہی. تو آنے والی تمام حدیثوں کی وحی کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے، کیونکہ وحی کا ذکر سب میں ہے. تو یہ 2 جواب، پہلا جواب اسماعیلی نے دیا، دوسرا علامہ سندھی نے دیا، اور تیسرا جواب حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے دیا. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں امام بخاری کی غرض جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وحی مطلوع یا غیر مطلوع، یعنی قرآن کریم یا احادیث مبارکہ، تو یہ ہم تک کیسے پہنچی. تو گویا کہ امام یہ ترجمہ رکھا کہ وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع کا مبدا کیا ہے، یہ وحی شروع کہاں سے ہوئی، اس کی بنیاد کہاں سے، من این جا، من ایت جہت جا، کہ اس کا مرکز کہاں ہے، کہاں سے آئی، کیسے آئی.
اور کس طریقے سے یہ وحی ہم تک پہنچی؟ تو وحی میں ان کا خیال یہ کہ وحی سے مراد وحی مطلوع ہے اور وحی غیر مطلوع دونوں مراد ہیں، یعنی قرآن کریم احادیث مبارکہ لفظ وحی سے دونوں مراد ہیں، اور بدا سے مراد بدایت نہیں، بدا سے مراد مبدا ہے۔ تو پھر امام کا غرض یہ ہے کہ وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم یا احادیث مبارکہ تو ان کی مبدا کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ تو آنے والے حدیثوں سے گویا کہ امام بخاری نے جواب دے دیا کہ یہ وحی مطلوع یعنی قرآن کریم یا احادیث مبارکہ یہ ان کا مبدا ذات خداوندی ہے، اور ہم تک کیسے پہنچی؟ ہم تک پہنچی ثقات العلماء کے ذریعے سے، کہ ہمیں یہ چیز ثقات العلماء سے ملی، ان کو صحابہ سے ملی، ان کو جناب رسول اللہ سے ملی، اور ان کو اللہ کی طرف سے ایحاء سے ملی کہ اللہ نے وحی کی۔ تو یہ ایک ترتیب بن گئی کہ ثقات العلماء، صحابہ کرام، اللہ کے نبی، ایحاء اللہ تعالیٰ، تو مبدا اس کا کون بنا؟ اللہ۔ تو بات آنے والے حدیثوں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن حدیث ہمیں اللہ سے ملی، قرآن اور حدیث کا مبدا ذات خداوندی ہے، اور وہ ہم تک پہنچی، اور ان کے پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا نزول ہوا، اور ان سے صحابہ نے سنا، ان سے ہمارے اساتذہ نے سنا، اس طرح یہ وحی یعنی چلتی چلتی ہم تک آ کر کے پہنچی۔ تو آنے والے حدیثوں سے اللہ کر کے امام نے گویا کہ جواب دیا کہ مانا وحی مبدا ذات خداوندی ہے، اور ہم تک یہ وحی کیسے پہنچی؟ ثقات العلماء کے ذریعے سے، ان کو صحابہ سے ملی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، ان کو ذات خداوندی سے ملی، تو ذات خداوندی ان کی مبدا ہے۔ تو امام کے غرض یہ ہے کہ وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع، بدا مانا مبدا، اس کا مبدا کیا ہے؟ امام نے جواب دے دیا کہ مبدا ان کا کیا ہے؟ ذات خداوندی ہے، اور اس طریقے سے وہ ہم تک پہنچی۔ تو یہ جواب حضرت شاہ ولی اللہ نے دیا۔ تو یہ کتنے جواب ہو گئے؟ یہ 3 ہو گئے۔ انشاءاللہ پھر باقی بعد میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔